اپنے چہرے پر کسی کے ننھے ننھے ہاتھ محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تھیں۔ 6 سالہ ماوی 18 سالہ یشب کے سینے پر بیٹھی اپنے ننھے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر پھیرتے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس وقت وہ اس کی معصومیت پر فدا ہو جاتا، لیکن اب جو کچھ کل سے ان کی زندگی میں ہو چکا تھا، اس کے بعد اب اس وقت اسے ماوی کی یہاں موجودگی بے حد بری لگی تھی۔ مارے غصے کے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ شکر ہے یشی، آپ نے آنکھیں کھولیں۔ میں کب سے آپ کو جگا رہی تھی یشی۔ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ 6 سالہ ماوی نے یشب کو اٹھتے دیکھ کر گہرا سانس بھرا تھا اور خوشی سے کہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یشب کو جگا کر کوئی مور کا سر کر لیا ہو۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اٹھو میرے اوپر سے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یشب نے غصے سے کہا اور اسے خود سے سائڈ پر کیا تھا۔ چہرے پر ناگواری سی در آئی تھی، جبکہ اس کے اتنے غصے سے بولنے پر ماوی ڈر سی گئی تھی اور پیچھے ہوتی رونے لگی تھی۔ یشب جو اسے خود سے سائڈ پر کرتا پیٹ کے بل لیٹا پھر سے سونے لگا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر جھنجھلا کر اٹھا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں صبح ہی صبح شور ڈالا ہوا ہے؟ وہ خوف سے کہتا اٹھ بیٹھا تھا اور روتی ہوئی ماوی کو دیکھا تھا۔ یشی، مجھے بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میں اس لیے یہاں آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا، مجھے غصہ کیا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس لے جائیں، مجھے واپس جانا ہے، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ معصومیت سے کہتی وہ یشب کا رویہ یاد کرتے پھر سے بری طرح رو دی تھی، جبکہ اس کو اس طرح سے روتے دیکھ یشب کو خود کے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ ضمیر نے ملامت کی تھی کہ اس معصوم کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ جس طرح وہ انجان اور بے قصور تھا، بالکل اسی طرح وہ بھی تو بے قصور تھی اور بالکل انجان بھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے اپنا غصے کو قابو میں کرتے خود کو ریلیکس کیا تھا اور پھر روتی ہوئی ماوی کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ آئی ایم سوری ماوی، وہ میں نیند میں تھا نا، اس لیے کچھ بھی بول گیا۔ تم بتاؤ کیا کھانا میری گڑیا نے؟ جو میری گڑیا کہے گی ہم وہی کھائیں گے، یشب نے کہتے اسے پیار سے پچکارتے بہلانا چاہا تھا، مگر وہ ناراضگی دکھاتے چہرہ موڑ گئی۔ اب کچھ نہیں کھانا میں نے، مجھے واپس اپیا کے پاس لے جائیں، میں ان کو بتاؤں گی یشی اچھے نہیں ہیں، غصہ کرتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ارے میری پیاری جان، نہیں کرتا غصہ، میری یہ مجال کہ میں تمہیں غصہ کر سکوں، مجھے معاف کر دو پلیز، اس کے سامنے آ کر کہتے یشب نے باقاعدہ کان پکڑ لیے تھے، جس پر ماوی نے اسے معاف کرتے اس پر احسان کیا تھا۔ اچھا ماوی، اب تم فریش ہو کر آ جاؤ، تب تک میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کریں گے، اوکے؟ یشب نے اس کے گال پیار سے کھینچ کر کہا تھا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یشی، وہ واش روم جا رہا تھا جب ماں پکارا۔ اس کے پکارنے پر یشب کے قدم تھمے تھے۔ جی یشی کی جا، وہ جان کہتے کہتے رکا تھا۔ گڑیا، کچھ سوچتے اس نے جان کے بجائے گڑیا کہا تھا۔ مجھے چیز آملیٹ کھانا ہے، جھٹ سے ناراضگی ختم کرتے معصوم فرمائش کی گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، یشب سے تو وہ اس سے زیادہ دیر ناراض رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اوکے میرا بچہ، اور کچھ؟ یشب کے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اسے اپنی رگوں میں یا گونا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے بیٹھی معصوم بچی میں اس کی جان بستی تھی۔ نہیں یشی، بس اتنا ہی، ماوی نے کہا تو یشب اسبات میں سر ہلاتا چند قدم پیچھے ہوا اور پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے وہ کہیں دیر تک اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ اس کی زندگی کا جو رخ ایک دم سے پلٹا تھا، اسے نہ اس کا دل قبول کر پا رہا تھا اور نہ ہی اس کا دماغ۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ وہ سوچوں کے گرداب میں ہی پھنسا تھا جب واش روم کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ماوی کی آواز بھی آئی تھی، یشی کہاں رہ گئے ہیں؟ واش روم میں بھی جا کر سو گئے ہیں کیا؟ جلدی باہر آ جائیں، مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہے، میں نے کل دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔
मावी की बेचैन सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने जल्दी से शावर बंद करते कपड़े पहने थे और बाहर आया था। जानता था मावी को अगर और थोड़ी देर तक नाश्ता ना मिला तो उसे कुछ हो जाएगा। वो शुरू से ही ऐसी थी, भूख की बेहद कच्ची। वो बाहर आया तो तब तक मावी भी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल चुकी थी, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। यशी, चीज़ ऑमलेट को रहने दें, मुझे सिंपल एग फ्राई कर दें। भूख की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी यशब ने भी चीज़ ऑमलेट का इरादा तर्क करते, सिंपल एग फ्राई करते, साथ में टोस्ट सेंकते जल्दी से मावी के सामने आ रखे थे। मावी तेज़ी से उनके साथ इंसाफ करने लगी। तभी यशब ने एक चूल्हे पर चाय चढ़ाई और दूसरे पर फ्रिज से आटा निकालते पराठे बनाने लगा था। वो हर काम महारत से कर रहा था। पिछले 5 साल से वो ये काम कर रहा था, इसलिए हर चीज़ में माहिर था। जब तक मावी ने टोस्ट ख़त्म किए तब तक यशब 3 पराठे बना चुका था। तवे पर ही उसने ऑमलेट बनाए थे और फिर अपना और मावी का नाश्ता लेकर बाहर आया था। फिर दोनों ने मिलकर नाश्ता किया था। यशी, मेरे स्कूल का क्या होगा? मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? पेट भरने को हुआ तो मावी को नई फिक्र लाख हुई थी। करता हूँ मैं कुछ। अब तुम उस स्कूल में तो नहीं जा सकती, यहीं कोई अच्छा सा स्कूल देखकर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, यशब ने चाय का सिप लेते हुए कहा। नाश्ते के बाद उसने खुद बर्तन उठाकर धोए थे और फिर अपने कमरे में चला गया था। वापस आया तो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार था। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, दोपहर के खाने तक आ जाऊँगा और खाना भी ले आऊँगा, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, यशब ने मावी से कहा तो वो एकदम से उसके सामने आई थी। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं क्या? इसका मतलब मैं घर में अकेली, मैं क्या करूँगी? आप नहीं जाए ना, मावी रुहासी होकर बोली थी। मेरा ज़रूरी टेस्ट है मावी, जाना लाजमी है और फिक्र की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता। वैसे भी कल तक मैं कोई काम वाली मासी देख लूँगा, फिर वो तुम्हारे साथ रहेंगी, यशब ने मावी से कहा था और फिर उसे दरवाज़ा बंद करने का कहते चला गया था। यशब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। उसके वालिद उसकी पैदाइश से 2 माह पहले फौत हो गए थे, जबकि उसकी माँ उस वक्त फौत हो गई जब वो सिर्फ 5 साल का था। वो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही यतीम हो गया था। फिर उसके शफीक चचा और मेहरबान चची ने ही उसकी परवरिश की थी। उनकी कोई औलाद न थी, इसलिए उन्होंने यशब को ही अपनी औलाद मान लिया था। वो दोनों यशब पर अपनी जान छिड़कते थे। वक्त गुजरते गुजर गया था। यशब 12 साल का था जब उसकी कज़न मावी दुनिया में आई थी। मावी बेहद खूबसूरत बच्ची थी, लेकिन उसके नसीब भी शायद उसके कज़न यशब जैसे ही थे। 1 साल की थी वो जब यशब के चाचू और चची भी कार हादसे में मौके पर जाँ भाग हो गए। मावी भी उनके साथ थी, मगर वो मौतज़ाती तौर पर बच गई थी। उन दोनों का दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई न रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में मावी की माँ की एक सहेली रेहाना बेगम ने उन दोनों को साथ रखकर उनकी जिम्मेदारी उठाई थी। वो दोनों रेहाना बेगम के साथ उनके घर में रहने लगे थे। यशब बहुत जिम्मेदार बच्चा था। 3 साल बाद जैसे ही यशब ने मैट्रिक की, उसने शहर में अपने लिए किराए पर एक फ्लैट लिया और मावी को रेहाना बेगम के सुपुर्द करते खुद शहर में रहने लगा। वहीं उसने कॉलेज में दाखिला लिया और सेकंड टाइम एक जगह जॉब करने लगा। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। मावी उसे यशी भाई कहती थी। नन्ही सी मावी की जान थी यशब में और यशब भी मावी पर जान छिड़कता था। जब भी वीकेंड पर वो घर जाता, मावी उससे लिपट जाती और उसे वापस ही ना आने देती। वो वापसी पर उससे छुपकर आता था। वक्त गुजरता गया था। यशब 18 साल का हो चुका था और मावी 6 साल की। रेहाना बेगम के शौहर 3 साल पहले इटली चले गए थे। यशब अब यूनिवर्सिटी जाता था। अब तक वो उसी जगह काम कर रहा था। अब तो उसकी प्रमोशन भी हो गई थी और सैलरी भी अच्छी हो गई थी। उस रोज़ वो इरम के साथ पार्क में बैठा था। इरम उसकी यूनिवर्सिटी फेलो थी। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, बल्कि मामला दोस्ती से बढ़कर था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यशब ने सोचा था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद वो जल्द ही खुद को सेटल करेगा और फिर इरम से शादी कर लेगा। वो इरम को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, तभी दिन रात मेहनत कर रहा था। वो अब ऑनलाइन ट्यूशन्स भी देने लगा था। इरम हाई क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। यूँ तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड्स थे, मगर यशब से मिलने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ यशब की होकर रह गई थी। यशब से उसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद उसने बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। यशब, ये वीकेंड तुम मेरे साथ गुजारोगे ना? मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ।
تم جانتے ہو مجھے کتنا شوق ہے تمہارے ساتھ ان جگہوں پر جانے کا۔ ارم یشب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ارم، پھر کبھی، ویکینڈ پر نہیں۔ تم جانتی ہو نا، ویکینڈ پر مجھے گھر جانا ہوتا ہے، ماوی میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے، یہ 2 دن میں کہیں نہیں جا سکتا۔ یشب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یشب پلیز انکار مت کرو نا، ایک ویکینڈ اگر گھر نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، اگلے ویکینڈ پر چلے جانا۔ ارم نے حق جماتے کہا تھا۔ نہیں، اگلے ویکینڈ نہیں، اگلے ویکینڈ تک وہ رو رو کر پاگل ہو جائے گی۔ یشب نے محبت سے اسے یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تمہارے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ کون سا تمہاری سگی بہن ہے؟ ارم نے ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے کہا۔ تم نہیں جانتے ارم کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، بھلے سگی نہیں ہے مگر سگی سے بڑھ کر ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں کسی صورت آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یشب کو ارم کے ماتھے پہ پڑے بل بالکل پسند نہ آئے تھے، تبھی اس نے کہا۔ لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ارم بولی کچھ نہیں مگر دل ہی دل میں ماوی کے تصور سے مخاطب ہوتے اس نے دانت پیسے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے یشب کی زندگی میں شامل ہو جانے دو، پھر تمہیں یشب کی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ماوی سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ یشب جب جب محبت سے ماوی کا ذکر کرتا تب تب ارم کو اس سے جلن سی محسوس ہوتی تھی۔ اسے یشب کا ماوی کا یوں ذکر کرنا یا ماوی پر جان چھڑکنا بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ ارم یشب کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے بولی تھی۔ اچھا موڈ تو ٹھیک کرو نا۔ اس کو پھر ہنوز سنجیدہ دیکھ کر ارم نے کہا تو یشب بھی پھیکا سا مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں پلان کرنے لگے تھے جب یشب کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو آنی کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ریحانہ بیگم کا نمبر اس نے آنی کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ اس نے ارم کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے کال پک کی اور فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم آنی، کیسی ہیں آپ؟ یشب نے پوچھا۔ اس کا دل یک دم سے بے چین ہوا تھا۔ آنی اسے یوں ہی کبھی کبھار کال نہیں کرتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آنی نے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ آپ کی دعا ہے آنی، سب خیریت؟ ماوی کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ یشب نے اپنی طبیعت بتاتے ماوی کا پوچھا تھا۔ یشب، میں نے یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کی ہے، ماوی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، تم آ جاؤ اس کے پاس۔ آنی نے کہا تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا آنی، کیا ہوا ماوی کو؟ یشب نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بیٹا اسے کل سے بخار ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی، دوائی بھی لا کر دی مگر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ غنودگی میں بار بار تمہیں پکار رہی ہے، میں نے اسی لیے تمہیں کال کی ہے کہ تم آ جاؤ۔ ریحانہ بیگم نے اسے تفصیل سے ماوی کی کنڈیشن بتائی تھی۔ آنی میں پہنچتا ہوں، آتا ہوں میں، آپ اس کا دھیان رکھیے گا، یشب نے کہتے کال کاٹی تھی۔ کیا ہوا یشب، کیا کہہ رہی تھی تمہاری آنی؟ یشب کو پریشان دیکھ کر ارم نے پوچھا۔ ماوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے، آؤ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، مجھے نکلنا ہے، یشب نے عجلت بھرے لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلنے لگا تھا۔ لیکن یشب تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے تو مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آج کا دن تم میرے ساتھ گزارو گے۔ ارم کو یشب کا یوں اٹھنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارم تم نے شاید سنا نہیں، ماوی ٹھیک نہیں ہے، اسے میری ضرورت ہے، میرا اس کے پاس ہونا ضروری ہے، اب اگر سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو چلیں، یشب نے سخت لہجے میں کہا تو ارم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یشب نے کیب کرتے اسے گھر چھوڑا اور پھر خود گاؤں کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر پہنچا تو سیدھا ماوی کے کمرے میں گیا تھا جہاں ماوی شدید بخار کی حالت میں تھی۔ ماوی، ماوی اٹھو میری۔ یش بھائی آپ آ گئے؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے نقاہت زدہ لہجے میں بولی تھی۔ جی یش بھائی کی جان، میں آ گیا ہوں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یشب نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور پھر اسے باہوں میں اٹھا کر باہر لایا تھا۔ پھر وہ اور آنی اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ موسمی بخار تھا مگر بہت تیز تھا۔ وہ 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ اس دوران یشب دن رات کھڑا رہا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دن وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو یشب کی جان میں جان آئی تھی۔ ان 2 دنوں میں تو اس کی جان سولی پر اٹکی رہی تھی۔ یشب بیٹا اب تم جاؤ، تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، ماوی اب ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے بعد آنی نے یشب سے کہا تھا۔ لیکن آنی، ماوی، یشب فکر مندی سے بولا۔
ماوی اب ٹھیک ہو چکی تھی، مگر پھر بھی یشب اسے چھوڑ کر نہیں جا پا رہا تھا۔ ماوی ٹھیک ہو گئی ہے یشب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ پھر چکر لگا لینا، آنی نے کہا تو یشب نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ پھر وہ ماوی کے پاس آیا تھا اور اسے جانے کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی یش بھائی میں ٹھیک ہوں، اب آپ جائیں، ماوی نے معصومیت سے اپنا ہاتھ یشب کے گال پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ریحانہ بیگم نے ہی اسے کہا تھا کہ یشب کو یش بھائی کہے، تب سے وہ یشب کو یش بھائی ہی کہتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا تھا، ماوی 6 سال کی ہو چکی تھی، اس کی چھٹی سالگرہ 15 دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ یشب نے ہر مرتبہ کی طرح اس کی یہ سالگرہ بھی دھوم دھام سے منائی تھی۔ وہ ہر سال اس دن کے لیے الگ سے پیسے جمع کر کے رکھتا تھا اور بہت محبت سے اپنی گڑیا کا یہ دن اسپیشل بناتا تھا۔ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی وہ اس کے لیے ڈھیروں تحائف لے کر گیا تھا۔ وہ اس مرتبہ ارم کو بھی لے کر جانا چاہتا تھا، مگر ارم نے انکار کر دیا تھا۔ یشب کو اس کا انکار کرنا برا تو لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ ویکنڈ پر گھر گیا ہوا تھا، جب رات کے کھانے کے بعد آنی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ یشب بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ریحانہ بیگم نے بات سے پہلے تمہید باندھنا ضروری سمجھا تھا۔ جی آنی کہیں؟ یشب پوری طرح سے ریحانہ بیگم کے جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم جانتے ہو نا، تمہارے انکل آنٹی اٹلی میں ہیں اور وہ کب سے کوشش کر رہے تھے کہ میں اور بچے بھی ان کے پاس اٹلی چلے جائیں، لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا تھا۔ مگر اس مرتبہ ہمارے پیپرز کلیئر ہو گئے ہیں اور 1 ہفتے بعد ہماری فلائٹ بھی ہے۔ میں اگر یہاں رہ رہی ہوتی تو تمہیں کبھی بھی نہ کہتی، مگر اب میری غیر موجودگی میں تمہیں ماوی کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ ریحانہ بیگم نے بات مکمل کرتے یشب کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جہاں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، مگر میں بھی کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو تم دونوں میری سر آنکھوں پر تھے۔ پھر بھی اگر تم کہو تو میں ماوی کو بھی اپنے ساتھ اٹلی لے جاتی ہوں، ریحانہ بیگم نے کہتے یشب سے اجازت چاہی تھی۔ نہیں آنی، میں ماوی کو خود سے اتنی دور نہیں بھیج سکتا، آپ پر مجھے بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی چچا اور چچی ماوی کو میرے بھروسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے اب تک ہمیں سنبھال کر ہم پر جو احسان کیا ہے، میں چاہ کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن ماوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ میں کسی نہ کسی طرح مینج کر لوں گا، یشب نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا تھا۔ یشب کی پوری رات سوچوں میں گزر گئی تھی، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ صبح اٹھ کر اس نے ارم کو کال کی تھی اور اس معاملے میں مدد چاہی تھی۔ یشب، بھلے ہی میں ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں ماوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ تم جانتے ہو نا، ہمارے آئے دن پارٹیز ہوتی رہتی ہیں، ہمارے گھر کے سبھی ممبر زیادہ تر گھر سے باہر رہتے ہیں، ایسے میں ماوی کی ذمہ داری بھلا کون اٹھائے گا؟ ارم کی بات یشب کی سمجھ میں آ گئی تھی، اگر نہ بھی آتی تو بھی ارم کے پاس اس کے علاوہ بھی 100 بہانے تھے ماوی کو اپنے پاس نہ رکھنے کے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں، جب ریحانہ بیگم ایک مرتبہ پھر سے اس کے پاس آئی تھی۔ یشب، میں نے تمہارے اور ماوی کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں میرا فیصلہ عجیب تو لگے گا، لیکن اسی میں تمہاری اور ماوی کی بہتری ہے، ریحانہ بیگم نے کہا تو یشب نے چمبے سے ان کی طرف دیکھا اور ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں، یشب نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم ماوی سے نکاح کر لو۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم اسے کیا مانتے ہو، لیکن میں بھی غلط نہیں کہہ رہی، تم سوچو تو یہی بہتر ہے۔ اگر میں تمہاری یا ماوی کی سگی ماں ہوتی تو بھی یہی فیصلہ کرتی۔ اگر تم نے کبھی مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا ہے تو میری بات مان لو۔ ریحانہ بیگم نے گویا یشب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بہن ہے، یشب نے کہا تھا۔ یشب، وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے، یہی حقیقت ہے، اور میں نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ تم اس حقیقت کا سامنا کر سکو۔ ابھی کی بات نہیں ہے یشب، ابھی تو خیر جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن کل کو جب ماوی جوان ہوگی تب تم دونوں کی بنا کسی رشتے کے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ موجودگی پر کئی سوال اٹھ سکتے ہیں۔ لوگ 100 باتیں بنائیں گے، طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، تم کس کس کو جواب دو گے؟ کس کس کا منہ بند کرواؤ گے؟ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ماوی کو تم سے بہتر کوئی سنبھال سکتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ تم ماوی کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم بھی اچھی طرح سوچ لو اور سارے پہلو کو مد نظر رکھ کر سوچنا۔ ریحانہ بیگم اسے باریکی سے سمجھا رہی تھی، وہ اسے آنے والے وقت سے خبردار کرنا چاہ رہی تھی، اسے ان اندیشوں سے خبردار کر رہی تھی جو آنے والے وقتوں میں متوقع تھے۔ اس رات بھی یشب ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا تھا، اور پھر اگلے روز اس نے ریحانہ بیگم کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ ریحانہ بیگم کی ہر ایک بات سے متفق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریحانہ بیگم جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا، بھلے ہی کڑوا تھا، مگر اسے سچ کو قبول کرنا ہی تھا۔ یوں اگلے روز گھر پر ہی ریحانہ بیگم کے چند عزیزوں اور یشب کے کچھ دوستوں کی موجودگی میں یشب اور ماوی کا نکاح ہو گیا تھا۔ اسی شام ریحانہ بیگم کی فلائٹ بھی تھی۔ نکاح کے بعد وہ انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ پر گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر اپنا اور ماوی کا سامان لیتے وہ فلیٹ پر آ گیا تھا۔ ماوی تو ریحانہ بیگم کے جانے پر بہت اداس ہو گئی تھی۔ وہ ریحانہ بیگم کو اپنی ماں مانتی تھی، اس لیے جب وہ گئیں تو اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یشب کے لیے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ روتے روتے یوں ہی بھوکی سو گئی تھی، جبکہ یشب بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا یوں ہی لیٹ گیا تھا۔ اسے بیک وقت غصہ، بے بسی محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی زندگی ایک رات میں بدل گئی تھی۔ اس بدلاؤ کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے روز وہ ماوی کو گھر چھوڑ کر خود یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ ماوی کی نظریں اس کے واپس آنے تک دیوار سے ہی لگی رہی تھیں۔ ماوی کو اکیلے گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ یشب جلدی واپس آ جائے۔ یشب دوپہر میں لوٹ آیا تھا۔ آتے ہوئے راستے سے وہ بریانی پیک کروا کر لایا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا، ماوی بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ یشی، آپ نے اتنی دیر لگا دی، کہاں تھے آپ؟ آپ جانتے ہیں مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ ماوی اس کے گلے لگتی بولی تھی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی گھبرایا ہوا تھا، جبکہ اس کے اس عمل پر یشب سانس تک روک گیا تھا۔ یوں تو ماوی پہلے بھی کئی مرتبہ اس کے گلے لگی تھی، وہ ابھی مشکل سے اس کے کمر تک ہی آتی تھی، لیکن پہلے اور اب کی بات میں بہت فرق تھا۔ ہاں، وہ یونی میں دیر ہو گئی، اب آ تو گیا ہوں، چلو آؤ میں کھانا لگاتا ہوں، یشب نے کہتے اسے نام محسوس انداز میں خود سے دور کیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو ماوی کو کھانے کی میز پر محوے انتظار پایا تھا۔ وہ کچن میں آیا اور پلیٹوں میں بریانی ڈال کر باہر لے آیا تھا۔ شام تک وہ ملازمہ کا انتظام بھی کر چکا تھا۔ سلمیٰ بھی 40 سالہ بیوہ اور بے سہارا خاتون تھی، جنہیں رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑے چاہیے تھے۔ یشب کا بجٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، دوسرا اسے ماوی کے ساتھ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چاہیے تھا، تو اس لیے وہ سلمیٰ بی کو ہی گھر لے آیا تھا۔ اس نے ماوی سے ان کا تعارف کروا دیا تھا۔ 4 روز بعد اس نے ماوی کا ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ اب روزانہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ ماوی کو اس کے اسکول ڈراپ کرتا تھا۔ اب اس نے اپنی بائک لے لی تھی، واپسی پر بھی وہ اسے ساتھ لے کر آتا تھا۔ یوں تو وہ یونیورسٹی سے سیدھا جاب پر جاتا تھا اور وہیں کھانا وغیرہ کھاتا تھا، مگر جب سے ماوی آئی تھی تب سے اسے دوپہر کے کھانے پر گھر آنا پڑتا تھا اور گھر پر ہی لنچ کرنا پڑتا۔ اس کے بعد وہ جاب پر جاتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ ماوی کو اپنے اور یشب کے درمیان رشتے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ وہ اکثر بے تکلفی سے یشب کے گلے لگ جاتی، اس کی گود میں بیٹھتی اور اس کو پیار کرتی تھی۔ ایسے میں اکثر تو یشب پیار سے اسے سمجھاتا، مگر بعض اوقات اسے ماوی کی اتنی قربت پسند نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر اس پر غصہ کر جاتا تھا، اپنی کیفیت اسے عجیب سی محسوس ہوتی تھی، اور اکثر اوقات اسے خود پر بھی بے جا غصہ آتا تھا، اور ایسے میں وہ خود کو کچھ گھنٹوں کے لیے کمرے میں بند کر لیا کرتا تھا۔ ارم یہ تو جانتی تھی کہ ماوی یشب کے ساتھ آ چکی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر وہ یہ جان لیتی تو یقیناً تباہی مچا دیتی، کیونکہ یشب کے لیے وہ حد سے زیادہ پوزیسو تھی۔ یہ بات یشب بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے ارم کو اس بات سے لا علم ہی رکھا تھا۔ یشی، میں اندر آ جاؤں کیا؟ یشب کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ماوی نے پوچھا تھا۔ وہ 10 سال کی ہو چکی تھی۔ یوں تو اس نے کبھی اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا جب دل کرتا تھا اٹھ کر یشب کے کمرے میں آ جاتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یشب کا سرد رویہ اور اس کا بے وجہ کا غصہ برتنا ماوی کو اس سے دور کرتا جا رہا تھا۔ ماوی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یشب آخر کیوں اس پر غصہ کرتا ہے۔
यशब का रवैया उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था। कभी कभी तो यशब इस कदर प्यार लुटाता, उससे बातें करता, उसे अपने साथ बाहर ले जाता, वो घूमते फिरते। लेकिन कभी कभी यशब अचानक इस कदर गुस्से में आ जाता कि मावी को उसके सामने जाने से डर लगने लगता था। अभी भी 2 घंटे पहले जब मावी ने यशब से बाहर जाने के लिए कहा तो यशब ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उसे बुरी तरह से डांट कर रख दिया था कि उसे घूमने फिरने के अलावा कोई काम नहीं है, वो पढ़ाई पर ध्यान दे। मावी रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी और फिर रोते रोते सो गई थी। अभी उठकर बाहर आई तो यशब अपने कमरे में था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। तभी कुछ सोचते वो उसके कमरे के दरवाजे पर आई थी। आओ आओ गुड़िया, वहाँ क्यों खड़ी हो? यशब ने उसे देखते कहा था और फौरन से अपने साथ उसके लिए जगह बनाई थी। मावी कमरे में दाखिल हुई और यशब से कदरे फासले पर खड़ी हुई थी। मुझे बोर्डिंग भेज दें, लब कुचलते हाथ मरोड़ते कहा गया था। नजरें यशब से मिलाने की हिम्मत न थी, सो उनको झुकाए रखा। क्या कहा? यशब ने सदमे से पूछा। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है। मुझे बोर्डिंग भेज दें, फिर से कहा गया था। वजह? उसको संजीदा देख यशब को भी संजीदा होना पड़ा था। आप मेरी वजह से परेशान होते ना, इसलिए, शिकवा के ना लहजे में कहा गया। ये किसने कहा तुमसे? यशब ने आपके लैपटॉप बंद कर दिया था। मुझे मालूम है, इसीलिए आपको मुझ पर गुस्सा आता है। अब आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए जिसको जो अच्छा नहीं लगता उसे बोर्डिंग भेज देते हैं। मेरी क्लास की बहुत सी लड़कियां बोर्डिंग में रहती हैं। आपकी मर्तबा कहते हुए मावी ने निगाहें यशब की निगाहों से मिलाई थी। यशब जी भर कर शर्मिंदा हुआ था। आई एम सॉरी मावी, वो बस मुझे काम की थोड़ी टेंशन थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रूड हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यशब ने कहा और उठकर उसके पास आया था। उसे कहाँ मंजूर थी मावी की नाराज़गी। फिर अगले 1.5 घंटे तक वो मावी को मनाता रहा था। उसके बाद मावी ने उस पर तरस खाते उसे माफ़ कर दिया था। अगले कई रोज़ तक दोनों के दरमियान सब ठीक रहा था, मगर एक रोज़ उनमें शदीद झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्या होना था, ये कहें कि यशब ने मावी को बेतहाशा डांटा था और वजह थी इरम। इरम अब यशब से शादी करना चाहती थी, लेकिन यशब मुसलसल टाल रहा था। वो उसे नहीं बता सकता, अब वो उससे शादी नहीं कर सकता था। इसके अब भी टालने पर इरम भड़क उठी थी। तुम मावी की वजह से ये सब कर रही हो ना मेरे साथ? बोलो ना, मावी ही है ना उस सब की वजह? वही है ना जो तुम्हें मेरा होने से रोक रही है? बताओ, जवाब दो। देखा है मैंने, वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। वही तुम पर जादू कर रही है ना? वही है ना जो तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रही है? शर्म नहीं आती उसे तुम्हें अपनी अदाओं से बहलाते हुए? बोलो, ऐसी कौन सी अदाएं दिखाती है वो तुम्हें? कहीं वो तुम्हारी रखेल? इरम के मुंह में जो कुछ आता जा रहा था वो बिना सोचे समझे बोली जा रही थी, जब यशब बुरी तरह से डरा और उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगी थी। इनफ इज़ इनफ इरम, शर्म उसे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी। यशब अफसोस भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला था। मेरी सोच घटिया नहीं है, वो ऐसी ही है। और तुम्हें क्यों उसके बारे में इतना बुरा लग रहा है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन फिर भी मेरे से ज़्यादा तुम्हें उसकी फ़िक्र है। तुम उसकी परवाह करते हो, उसके बारे में कुछ सुनना तुम्हें बुरा लग रहा है। क्यों है ऐसा? बगैर किसी रिश्ते के तो ऐसा नहीं होता। इरम का गुस्सा किसी तौर कम होने को नहीं आ रहा था, जबकि अब यशब का जवाब देने लगा था। चुप हो जाओ इरम, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं उसकी परवाह क्यों करता हूँ, उसकी फ़िक्र क्यों रहती है, क्यों उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता? तो सुनो, सही कहा तुमने, बगैर किसी रिश्ते के मैं ये सब नहीं कर रहा। मेरा और उसका गहरा रिश्ता है। यशब सांस लेने को रुका था। देखा मैंने कहा था ना, यशब बगैर किसी रिश्ते के ये सब नहीं होता। वो इतनी सी लड़की किस कदर चालाक है जो उसने तुम्हें अपने पीछे लगाया हुआ। लेकिन यशब, तुम तो मेरे ही यशब थे ना, तुम तो इतने लूज कैरेक्टर के नहीं थे। तुम्हें क्या हो गया? तुमने कैसे उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए? इरम ने कहा था। इरम, मेरी बात सुनो, मेरा और मावी का कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं है, कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है हमारे दरमियान। वो बीवी है मेरी, निकाह हो चुका था हमारा। यशब ने उसके सर पर धमाका किया था। वो उसे फटी फटी नज़रों से देखने लगी। फिर यशब ने उसे सारी बात बता दी थी, जिसे वो बेयकीनी से सुनती रही थी। मैं इसीलिए तुम्हें टाल रहा था इरम, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तुम्हें मुझसे अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा। यशब ने उसे सारी बात बताने के बाद उसका शौक चेहरा देखते हुए कहा था। नहीं यशब, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती यशब। तुम ऐसा करो,
تم ماوی کو طلاق دے دو، ارم نے کہا تو یشب نے شاک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں یشب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم ماوی کو طلاق دے دو، وہ تم سے کتنی چھوٹی ہے، تمہارا اور اس کا کوئی میچ نہیں ہے، ہم دونوں مل کر اس کے لیے ایک بہت اچھا لائف پارٹنر ڈھونڈ لیں گے، ویسے بھی اس کی ایج بہت کم ہے، اسے آسانی سے کوئی بھی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ارم نے جھٹ سے پلان کیا تھا، جبکہ یشب بے یقینی سے ارم کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری ارم، میں کسی سے وعدے کا پابند ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یشب اسے کسی بہلاوے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کیے وعدوں کا کیا یشب؟ تم نے تو مجھ سے بھی بہت سے وعدے کیے تھے، ارم نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یشب سے جدائی اس کا دل ہلا رہی تھی۔ تم سمجھنا کہ یشب بے وفا نکلا اور مجھ پر 2 حرف بھیج دینا، یوں تمہیں مجھے اپنے دل سے نکالنے میں آسانی رہے گی۔ یشب نے نگاہ موڑ کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یشب، میں تمہارے بغیر، ارم نے کہنا چاہا تھا۔ پلیز ارم، میں پہلے ہی بہت مجبور ہوں، اگر تم نے مجھ سے ذرا سی بھی محبت کی ہے تو تمہیں اس محبت کا واسطہ، مجھے بھول جانا، مجھے مزید مجبور مت کرنا اور نہ ہی مجھے مزید کسی آزمائش میں ڈالنا۔ تم ہمارے ساتھ کو ایک اچھا خواب سمجھ کر چاہے تو یاد رکھنا، یہ چاہے تو بھول جانا، یہی سمجھنا کہ شاید ہمارے نصیب میں ایک دوسرے کو پانا لکھا ہی نہیں تھا۔ یشب پیٹھ موڑے ارم سے کہہ رہا تھا اور پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتے بنا پیچھے مڑے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگر مڑ کر دیکھ لیتا تو شاید جا نہیں پاتا تھا۔ ارم اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر وہاں کھڑی اسے جاتی دیکھتی رہی اور اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی تھی۔ دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے اپنے گھر پہنچی اور خود کو کمرے میں بند کرتے خوب کھل کر روئی تھی اور اللہ سے اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ وہ چاہتی تو زبردستی ماوی سے یشب کو چھین کر اسے حاصل کر لیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسے میں وہ صرف یشب کو حاصل کر سکتی تھی، مگر اسے ساری زندگی پا نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یشب کی نظروں میں کبھی بری بنے۔ اس نے سب کچھ قسمت کا لکھا مان کر قبول کر لیا تھا اور اب اللہ سے اپنے دل کے لیے قرار مانگ رہی تھی۔ وہ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ اگلی صبح جب اس نے اپنا دل ٹٹولا تو وہاں یشب کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہاں، اللہ نے اسے صبر سے نوازا تھا، اسے قرار عطا کیا تھا، اس نے درست راستہ چنا تھا تو اللہ نے اسے تھام لیا تھا۔ چند سال بعد، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ماوی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ماوی جیسے ہی روم سے باہر آئی، لاؤنج ایک دم سے روشن ہوا تھا اور ماوی پر پھول برسے تھے، ساتھ ہی یشب کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ آج وہ پورے 18 سال کی ہو چکی تھی۔ شکریہ یشی، آپ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے سرپرائز کر دیا۔ ماوی خوشی سے بولتی آگے آئی اور یشب کے سینے سے لگی تھی۔ یشب جو کچھ کہنے ہی والا تھا ایک دم سے اپنی سانس روک گیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور ماتھے پر ایک دم سے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے ماوی سے دور ہوا تھا۔ اس کا دل تو کب سے اسے بغاوت کر چکا تھا۔ ماوی کی قربت پر یوں سر پٹکتا کہ یشب کو لگتا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ ماوی سے گریز برتا مگر دل جائز حقوق لینے پر مجبور کرتے۔ نہ جانے ماوی کب اس کے دل میں اتر کر گھر کر گئی، اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ ماوی کو سامنے دیکھ اب اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ ماوی سے سامنا کم سے کم ہو، کیونکہ جب بھی اس کا اور ماوی کا سامنا ہوتا اس کا دل یوں ہی قابو سے باہر ہو جاتا تھا۔ کیا ہوا یشی، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پسینہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کا فیس ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے یوں ایک دم پیچھے ہٹنے پر ماوی نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کی حالت دیکھتے وہ ڈر گئی تھی۔ فکر مندی سے کہتی وہ پھر سے اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگی تھی جب یشب نے خود کا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ماوی، تم بتاؤ تمہیں یہ سب کیسے لگا؟ یہ پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ جانے تمہیں یہ سب پسند آیا کہ نہیں، یشب نے کہتے ماوی کا دھیان ارینجمنٹس کی طرف کروایا تھا۔ یہ سب بہت اچھا ہے یشی، بالکل کسی ڈریم کی طرح۔ بہت بہت شکریہ یشی، آپ بہت اچھے ہیں، بہت بہت اچھے ہیں۔ آئی لو یو سو مچ، پرجوش سی آواز میں کہتے ماوی یشب کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک مرتبہ پھر سے اس کے گلے لگی تھی۔ آئی لو یو ٹو، یشب کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ دل کی پکار پر لبیک کہتے اس نے ماوی کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ کئی لمحے اس منظر کی نظر ہو گئے تھے، وقت جیسے تھم چکا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے، پھر یشب کو ہی ہوش آیا تھا۔
یہ لو ماوی، اب جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ اس سے نگاہ چراتے یشب نے پاس پڑا ایک لفافہ اٹھا کر ماوی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ ماوی بھی جیسے نیند سے جاگ کر ہوش میں آئی تھی، فوراً سے یشب کے ہاتھ سے وہ شاپر لے کر اندر بھاگی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم ماوی؟ نہ جانے اب یشی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کمرے میں آتے اس نے خود سے کہا، اور گہرے گہرے سانس لیتے اپنی دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کی تھی، جو یشب کے بوسے کے بعد بے قابو ہو کر کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ گزرے کچھ دنوں سے اس کی حالت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ یشب کو لے کر اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ اس کا دل اب یشب کو کسی اور ہی طرح سوچنے لگا تھا۔ اس کا دماغ کچھ کہتا تھا اور دل کچھ۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ اس نے لفافہ کھولا تو بیچ میں ایک خوبصورت لباس تھا، سفید رنگ کا خوبصورت فیری فراک۔ ماوی نے ہمیشہ کی طرح اس کی پسند کی داد دی تھی۔ اس کی چوائس لاجواب ہوتی تھی۔ ماوی نے فٹافٹ کپڑے چینج کیے تھے، پھر ہلکا پھلکا سا میک اپ کرنے کے بعد جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وائٹ فیری فراک اس کے سراپے پر بہت اچھا لگا تھا۔ اپنا گھٹنوں تک آتے لمبے گھنے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یشب کو اس کے لمبے بال بہت پسند تھے اور وہ ہمیشہ سے خود ان کی کیئر کرتا آیا تھا، کیونکہ ماوی اکثر لمبے بالوں کو سنبھالنے سے تنگ آ جاتی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو آہٹ پر پا کر یشب نے اس جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظریں واپس پلٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ وہ یک ٹک ماوی کو دیکھنے لگا تھا۔ ماوی اس کے اس طرح دیکھنے پر بے حد پزل ہوئی تھی۔ یشی، جب کافی دیر تک بھی اس کی محبت نہ ٹوٹی تو وہ پکار بیٹھی تھی، ہاں ہاں، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ یشب نے کھلے دل سے تعریف کی تھی، جس پر ماوی جھینپ گئی تھی۔ چلو آپ جلدی سے کیک کٹ کرو، یشب نے کہا۔ وہ اب جلدی سے یہ سب سمیٹنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کا دل اب اسے مزید گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ ماوی نے کیک کاٹتے اس کا ٹکڑا یشب کے منہ میں رکھا، پھر یشب نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ یشب نے اس کو اسکوٹی گفٹ کی تھی اور پھر ماوی مارے خوشی کے چیخ پڑی تھی۔ پھر وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ وہ رات گئے تک باہر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور وقت گزار کر واپس آئے تھے۔ اس سے کچھ دن بعد ماوی کی ایک دوست کی شادی تھی۔ یشب ماوی کے کہنے پر اسے پارلر لے کر گیا تھا، کیونکہ ماوی کی ضد تھی کہ وہ پارلر سے ہی تیار ہو کر جائے گی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسے پک کرنے آیا تھا۔ وہ جیسے ہی پارلر سے نکلی، یشب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماوی آج پریوں کے حسن کو بھی مات دے رہی تھی۔ یشب پورا راستہ اسے ہی دیکھتا آیا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی ماوی کے چہرے سے نہ ہٹی تھی۔ ماوی بخوبی اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بات سنو۔ وینیو پر پہنچ کر وہ جیسے ہی گاڑی سے اترنے لگی، یشب نے اسے پکارا۔ جی؟ ماوی نے مڑ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنا۔ جلدی فری ہو جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے، یشب نے کہا۔ کیا بات ہے، آپ ابھی کر لیں، ماوی نے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی تم جاؤ، واپسی پر گھر آؤ گی تو بات کریں گے، اپنا خیال رکھنا، یشب نے کہا اور ماوی کو حیران پریشان چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ ماوی کچھ سمجھ رہی تھی۔ وہ اتنی بچی نہ رہی تھی کہ یشب کی بولتی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ اپنے دل کی تبدیلی بھی اب اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی تھی اور پھر سر جھٹک کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف گھر پہنچ کر یشب نے ماوی کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج ماوی کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ اب وہ مزید اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اچھی سے ڈیکوریشن کی تھی اور پھر ماوی کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ماوی نے کہا تھا کہ وہ واپسی پر خود ہی آ جائے گی، کیونکہ بارات نے واپس وہیں ان کے گھر والی گلی میں ہی آنا تھا۔ ماوی جوں ہی واپس آئی، یشب نے دروازے پر ہی اس کا شاندار استقبال کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اندر آتی گئی، یشب اسے حیران کرتا گیا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر یشب نے اسے پھولوں سے بنے دل میں کھڑا کیا تھا اور پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے جیب سے پھول نکالتے اس کے سامنے کیا تھا۔ آئی لو یو ماوی، ول یو میری می، محبت سے چور جذبات میں کہا گیا تھا۔ ماوی کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں، دل قابو سے باہر ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یشب یہ سب اس کی ہمدردی میں کر رہا ہے۔ ماوی، ماوی کیا ہوا؟ ماوی دروازہ کھولو پلیز۔ ماوی دیکھو، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ فکر مندی سے اس کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ماوی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے آخر کو تھک کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ماوی، آئی ایم سوری اگر تمہیں برا لگا ہو تو۔ اگلی صبح یشب نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے یشب، مجھے معلوم ہے آپ میری طرف سے فکر مند ہیں، اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ میرے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں اور کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر اسے شادی کر لیں۔ ماوی نے دل کی بات زبان پر لائی تھی۔ کیسی لڑکی ہو تم، خود شوہر کو دوسری شادی کے لیے کہہ رہی ہو؟
اگر میں نے سچ میں دوسری شادی کر لی تو روتی رہ جاؤ گی۔ یشب نے مصنوعی رعب سے کہا۔ تو ماوی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ماوی نے پوچھا۔ وہی جو تم نے سنا۔ یشب کا اطمینان قابل دید تھا۔ یہ کیسے؟ مطلب؟ ماوی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ یشب نے ماوی پر گویا دھماکہ کیا تھا اور پھر اس کے ریاکشن دیکھنے لگا تھا، جہاں بے یقینی اور حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ یشب نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا اور اسے سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر ماوی حیران رہ گئی تھی۔ ہاں اب بتاؤ، کر لوں میں دوسری شادی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر؟ یشب نے ساری بات بتاتے آخر میں اسے